الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ دوستو، شروع سورت سے ہی دین کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، دین کے حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان آیات سے پہلی آیتوں میں وضو کے احکام بیان کیے گئے، تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کس انداز سے دیتے ہیں؟ سنو، اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کو یاد کرو۔ اس نعمت سے کیا مراد ہے وہ تو میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنے دل کی کڑھن سے نجات چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں روز بروز بڑھیں، زیادہ ہوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے نہ چھینیں، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یاد کرنا ہی شکر ادا کرنا ہے، بس یہ سمجھ لو۔ بندہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اس کے باوجود اس کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس تفصیل کو میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ بس اتنی بات، بڑی مختصر اور جامع بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت روز بروز بڑھے اور اللہ کی نعمت ہم سے چھینی نہ جائے، جی ہاں، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ میں نے محض دنیاوی فائدہ بتایا آپ کو۔ ہاں، ایک فائدہ اس کا ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ تیرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو دل کی کڑھن بھی ختم ہوتی ہے۔ اور جب یہ سوچتا ہے تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس یہ نہیں ہے، فلانے کے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے، تو پھر کڑھن بڑھتی ہے۔ اور تم اپنے اس عہد و پیمان کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ کون سا عہد و پیمان کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اور تم اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم تیری سنیں گے اور تیری مانیں گے۔ سمعنا و اطعنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک بات کو سنو۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس بھی بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، کہ یہاں اللہ کی نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ ہاں، ذرا دھیان دیجیے گا۔ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد ہے ایمان کی نعمت۔ خاص طور سے مکہ میں کتنے لوگ پڑے تھے، کتنے عقل مند، کتنے دبنگ لوگ پڑے تھے،
لیکن سب کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی جن کو ہوئی، اور یہ خاص اللہ کے انعام سے ہوئی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے ایک تو ہماری آنکھ کے اندر کی روشنی، اور ایک ہے یہ باہر کی روشنی۔ اگر ہم یہ بلب بند کر دیں تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے گا، اور اگر اندر ہی روشنی نہ ہو تو بلب 10 اور جلا لیو پھر بھی کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ ہے، تو اب سمجھو، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو اچھی سمجھ رکھی ہے، جس کی بنا پر ہم اچھے فیصلے لیتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اندر جو اچھی سمجھ رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح فیصلے لیتے ہیں، ایک تو ہے وہ چیز، اور دوسری چیز ہے ہمارے ارد گرد کے حالات۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو ارد گرد کے حالات سے ہم اچھا سبق سیکھیں گے، اور اگر ہماری سوچ اچھی نہیں ہے تو ارد گرد کے حالات سے ہم اچھا نہیں بلکہ برا ہی سبق لیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا بہت ذکر کیا گیا ہے، بہت ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، لیکن اس کے بعد پھر ایک نجات بھی ہے، اور نجات بھی ایسی ہے کہ جہاں عقل حیران ہے، دریا میں راستے بنا دیے اور پار کر دیا، اور دشمنوں کو سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس زمانے کی بات کو چھوڑو، تم آج کی بات کو لو۔ آج کا دماغ، اوہو، مسجدوں میں بھی بلڈوزر چل رہا، مدرسوں میں بھی بلڈوزر چل رہا، داڑھی والوں کے ساتھ یہ ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، بس یہ سوچے گا، اور کیا کرے گا؟ داڑھی چھوٹی کر لے بھائی۔ ہاں بھائی، آج کل تو داڑھی کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، آج کل تو کرتے پجامے میں چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بس داڑھی صاف، پینٹ شرٹ، یعنی پتہ ہی نہیں چلا بھی یہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے۔ دیکھو، ایک تو فیصلہ ہے یہ، اب آپ سمجھ لو یہ کیسا فیصلہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ سوچ اس کی یہاں تک ہے، اور باقی دین کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہوگی؟ اور ایک سوچ اس کے ساتھ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے انبیاء کا واقعہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کا واقعہ، کہ جب کسی قوم پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی بڑی جلدی آتی ہے۔ تو کسی قوم کے ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا، اور کسی کے مظلوم اور بے بس ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ اللہ کی نصرت آنے والی ہے۔ اب ایک تو وہ سوچتا ہے آدمی، اور ایک یہ سوچتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ سوچے گا اور اسے معلوم ہے کہ اللہ کی نصرت کے واسطے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کی نصرت کے لیے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنے کے لیے عبادت بھی کرنی چاہیے اپنے نے، پھر اس کا اثر یہ ہوگا۔ تو دیکھو دوستو، یہ جو آنکھ کی مثال دی ہے میں نے، اور پھر آپ کو یہ مثال دی ہے میں نے، اسی سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کا انعام ہے۔ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب کوئی امید ہی نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس امت کا، اس دین کے ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر جو لوگ ایمان لائے،
تو یہ یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور آج بھی جو لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، نہ معلوم ان کی باتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، نہ معلوم ان کی باتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کا بڑا انعام ہے جس کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ اب اس کے بعد چلیے، وہ میثاقہ الذی واثقکم، وہ عہد و پیمان جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو چاہے یہ الفاظ وہ اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے، خود کلمہ پڑھنے سے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے ہی یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، اب سے میں تیرا ہر حکم مانوں گا، اے اللہ میں تیری ہر نافرمانی سے بچوں گا۔ تو چاہے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے یا نہ کہے، لیکن ایمان لانے میں یہ عہد و میثاق خود بخود داخل ہے۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی، لیکن اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، دو مثالیں دیتا ہوں میں۔ جب آپ ہندوستان کے ناگرک ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ محض شہری ہونا اس بات کے لیے، اس بات کا عہد و پیمان ہے کہ میں ملک کے سب قانون مانوں گا، یہ ہے۔ بلکہ کسی ملک میں داخل ہونا اس بات کا عہد و پیمان ہے کہ میں اس ملک کے سب قانون مانوں گا۔ حالانکہ ویزا کے وقت اس طرح کے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا جاتا۔ یہ ایسے ہی جب بندہ بالغ ہو کر، ہوشیار ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی سمجھ بوجھ سے پڑھتا ہے، تو اس وقت بھی سمجھ لو کہ وہ اللہ سے اس طرح کا عہد و پیمان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس عہد و پیمان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اگر اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ کہوں، تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کا تقاضا اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہو، اور صرف سننے کی نہیں، اور اس وقت سننے کی اور مزہ لینے کی نہیں، بلکہ بار بار سوچنے اور سمجھنے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بات یہاں ہوگی۔ دوسری بات آپ ایک اور سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ مکہ چھوڑ کر جانا کہاں ہے۔ یہ ہے سیرت پاک سے، احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا گمان کہیں کہیں تھا، یثرب کی طرف تھا ہی نہیں۔ یہ لیکن کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ ایک سال حج میں 7 آدمیوں نے، مدینے کے یثرب کے 7 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیعت کی، عہد و پیمان۔ بیعت تو سمجھتے ہی ہیں آپ، عہد و پیمان کیا۔ اور اس میں اور میں پھر بعد میں بتاؤں گا، اس میں اور دوسری باتوں کے ساتھ یہ تھا کہ اب کہ تو ہم صرف 7 ہی آئے ہیں، 7 آئندہ سال ہم ہر قبیلے کی نمائندگی لے کر آئیں گے۔ اور یہ سب حج کے ساتھ میں اس لیے تھا تاکہ اس کی شہرت نہ ہو۔ تو اگلے سال اسی ارادے سے 70 آدمی پہنچے مدینہ منورہ سے حج کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں ایک گھاٹی میں، پہاڑ کی ایک کھو میں وہ سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پھر ایک بیعت ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھو ان الفاظ کو۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور اس بیعت کو عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔
کوئی الفاظ ہیں. عقبہ کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے، اولا کے معنی آتے ہیں پہلی کے. گھاٹی کے اندر پہلی بیعت اور گھاٹی کے اندر دوسری بیعت. لیکن اردو میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ اگر یاد ہوں تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو خیر، اس وقت ایک بیعت ہوئی تھی ان مسلمانوں سے جو پورے مدینے کے نمائندہ تھے. یعنی ان سے بیعت صرف ان سے بیعت نہیں تھی بلکہ مدینے کے تمام لوگوں سے بیعت تھی. کیا تھی وہ؟ ایک تو یہ تھی کہ ہم ہر حالت میں آپ کا حکم مانیں گے، سستی میں بھی، چستی میں بھی، تنگی میں بھی یعنی تنگ دستی میں مالی اور خوشحالی میں بھی، اور امن میں بھی اور بد امنی میں بھی، ہر حال میں ہم آپ کا حکم مانیں گے. یہ بیعت. اور ایک یہ بیعت تھی کہ ہم ہر حال میں اپنی جان کی طرح بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. ایک یہ ہے، یہ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے جب گفتگو ہو صحابہ کرام سے. یہ بات ہو. اب آج کے متعلق بات سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کئی مرتبہ دین کے احکام پر پابندی کرنے کی بیعت لی ہے. عہد و پیمان لی ہے، بیعت لی ہے. اور عورتوں سے بیعت لینے کا تو ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. یہ ہے. اس واسطے اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے نائب سے، نائب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، انبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے نائب سے اس بات پر عہد کرنا اور بیعت کرنا کہ میں شریعت کی ہر بات مانوں گا، بہرحال مستحب تو ہے ہی. یہ ہے. تو اب جس نے دونوں عہد کیے ہیں وہ اپنے دونوں عہد یاد کرے، اور جس نے ایک عہد کیا ہے وہ ایک عہد یاد کرے. اور یہ عہد خاص طور سے یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں اپنی زبان سے، یہ بات مانتے ہیں اپنے دل سے کہ سمعنا و اطعنا، ہم اللہ کی ہر بات مانیں گے. اور اللہ کی ہر بات سننے کا مطلب یہی ہے، اللہ کی ہر بات مانیں گے. اور اللہ سے ڈرو، احتیاط اور تقوی سے کام لو. تمہارے دل کے اندر کیا جذبات ہیں، تمہارے اندر ایمان کتنا پختہ ہے، تمہارے ایمان میں کتنی کسر ہے، اس کا تعلق چونکہ سب کا سینے سے ہے، دل سے ہے. اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد اب اگلی آیت شریفہ شروع کر. پھر کہہ دوں کہ اس سورۃ شریفہ میں احکام بیان کیے جا رہے ہیں. آنے والی آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ اسی صورت میں پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلی صورت میں سورہ نساء میں والمحصنات پارے کے آخر میں بھی یہ حکم آ چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہ تو ہے 7ویں پارے میں. اور اس سورۃ شریفہ کے شروع میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہاں یہی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. یہ اس میں بھی اسی انصاف کا حکم ہے، اور اس آیت شریفہ میں بھی اسی انصاف کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ نمبر 1، اللہ کے
حکم پر انصاف کے ساتھ قائم رہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان پر ظلم کرنے لگو۔ انصاف کرو۔ انصاف تقوی کی بات ہے۔ یہ دوستو ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حال میں تم انصاف پر قائم رہو، انصاف کی بات پر قائم رہو، چاہے وہ بات تمہارے اپنی ذات کے خلاف پڑے، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے، اور چاہے وہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف پڑے، کسی کے خلاف پڑے، تم کسی کی حمایت میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر ناانصافی کی بات مت کہو، کسی کے ساتھ کسی پر ظلم مت کرو، بلکہ بالکل انصاف کی بات کہو۔ یہ اور اسی طریقے سے کوئی انسان، کوئی قوم جس سے تمہاری دشمنی ہے، تو اس دشمنی کے باوجود اس سے ناانصافی نہ کرو، اس دشمنی کے باوجود انصاف پر قائم رہو، اور انصاف تقوی کی بات ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو بات رکھتا ہوں جس سے اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خود اپنی ذات کے خلاف انصاف کرنا یہ ہے کہ جرم کا، گناہ کا، ظلم کا اقرار کر لینا۔ یہ ہاں بھائی فلاں کے ساتھ میں نے یہ ظلم کیا ہے، میں نے یہ زیادتی کی ہے، میری غلطی ہے، اس کا جو جرمانہ ہرجانہ ہے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اپنی ذات کے خلاف انصاف ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بات غلط کہہ دی تو بس کہہ دی، اب تو اسی پر ڈٹے رہیں گے، اسی پر اڑے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ غلطی کر دی تو کر دی، اب تو اسی پر ڈٹے جمے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر نیم بھی کرنے لگا، نیم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو جھوٹا نیم دینے کو بھی تیار، مسجد میں جا کے قرآن پاک اٹھانے کو بھی تیار، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ بغیر کہے تڑ پھڑا رہا، اگر میں نیم کرنے کو تیار ہوں، میں نیم کرنے کو تیار ہوں، تو یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ ہے تو اپنے ساتھ کے انصاف ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ بھائی ہو، ماں باپ ہوں، پڑوسی ہوں، اولاد ہو، اگر ان کی غلطی ہے تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو ہرجانہ جرمانہ ہو وہ بھگت لینا چاہیے۔ اس کے جہاں اور دوسرے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب میری عادت یہ ہوگی کہ میں جھوٹ بول کے تو، جھوٹے گواہ جمع کر کے تو، کیسے بھی کیسے کر کے تو ہر مرتبہ ظلم اور زیادتی سے، چوری سے، ڈکیتی سے بچ جاؤں گا، تو میری ہمت اور میرا حوصلہ بلند رہے گا۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو میری ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی، میری ہمت نہیں ہوگی ظلم کرنے کی۔ اور یہی حال اپنی اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ اگر ہم غلط بات پر ان کی مدد کریں گے تو وہ تو خوب غلط کام کریں گے، اور اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ بھائی کہیں سے کوئی مدد نہیں ملنے کی، تو خود ہی اس کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی بات تو بالکل صاف ہے۔ یہاں ایک مرتبہ ایک قاضی تھے جن کا نام تھا قاضی شریح، ان کے یہاں ایک یہودی نے مقدمہ کیا کہ علی کے پاس یہ جو زرہ ہے، زرہ ہی بولا جاتا ہے اس کے لیے، جیسے کہ آج وہ ایک جیکٹ ہوتی ہے نا گولی سے بچنے کے لیے،
ایسے ایک کرتا سا ہوتا تھا تلوار کے وار سے بچنے کے واسطے، عجائب خانوں میں رکھے ہوئے ہیں بھی آثار قدیمہ جہاں ہیں وہاں رکھے ہوئے ہیں بھی، پانی پت میں بھی رکھا ہوا دیکھ لیے۔ تو یہ زرہ جو ہے، یہ یہودی نے دعویٰ کیا کہ علی کے پاس جو زرہ ہے یہ میری ہے، یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ یہ زرہ ان کی ہے، علی نے کہا کہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن اور حسین کو گواہی میں پیش کیا۔ دیکھو، ہم اگر اپنے اعتبار سے سوچیں کہ حضرت علی نہیں جھوٹ بول سکتے تھے اور حسن حسین جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، لیکن وہاں عقیدت پر فیصلے نہیں ہوتے، آستھا پر فیصلے نہیں ہوتے۔ شریح نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، گواہ دوسرے پیش کرو۔ ہاں، حالانکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ جی ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوسرا گواہ پیش نہیں کر سکے۔ تو قاضی شریح نے فیصلہ کیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے اور آپ یہ زرہ ان کو دے دیں۔ یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ رہا، مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہر زمانے سے ہی، اور آج تو جو کچھ ہے اس کو آپ لوگ سن اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو سب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو خیبر سے اور مدینے سے نکالا گیا تھا، ہم کو ایک دن خیبر اور مدینہ فتح کرنا ہے، وہیں جا کے رہنا ہے۔ ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اس کے باوجود فیصلہ ان کے ساتھ ہوا۔ سمرقند اور بخارا یہ روس میں ہے، روس کے کسی ریاست میں ہوں گے، کون سی ریاست میں ہے، مشہور ہیں یہ شہر، بعد میں تو یہ اسلام کے مرکز بنے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا، تو یہاں کے عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو یہاں تھے، انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ کہا کہ بے شک جنگ سے اگر کسی علاقے کو، ملک کو فتح کر لیا جاتا ہے تو فتح کرنے والے اس ملک کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن ان شہروں کو اسلامی قاعدے قانون کے مطابق فتح نہیں کیا گیا۔ اس واسطے اسلامی فوج ان کی مالک نہیں ہے، اسلامی فوج کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو اتنے الفاظ بتائے جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ خط اپنے ایک آدمی کو دے کر روانہ کر دیا ملک شام میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وقت تو ہو گیا، لیکن بات کچھ اور ہے جو سن لینی چاہیے، اور سن کے ان سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، آج کل تو جو منتری ہو جاتا ہے نا، وہ وی آئی پی ہو جاتا ہے، مخصوص اس کے آس پاس کی سڑکیں اور اس کے آس پاس میں پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں وی آئی پی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو وہ شخص جب ملک شام میں گیا تو وہاں پر اس نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا، بتا دیا گیا کہ ادھر ہے۔ وہ ادھر کو گھوم گھام کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ ادھر تو مجھے کہیں ملا نہیں، کہنے لگے نہیں ادھر ہی ہے۔
پھر کچھ دور ساتھ چل کے جیسے چل کے اشارہ کر کے بتا دے کہ وہ ہے. جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اپنے گھر کی چھت پہ گارا لگا رہے تھے. یہ ہے. اور جب اس نے وہ خط پیش کیا تو ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر وہیں قلم اور مہر، یہ انگوٹھی جو آپ لوگ پہنتے ہیں نا، اس کو عربی میں خاتم کہتے ہیں. خاتم کا معنی ہے مہر. اس کی اجازت اسی لیے دی گئی تھی قاضیوں کے واسطے کہ وہ یوں نہیں کر دفتر میں دفتر میں یا آنا 10 بجے سے 4 بجے تک آنا، فلاں وقت میں آنا نہیں، جہاں ملے وہیں بات سنی، وہیں لکھا، مہر لگائی، جا. تو انہوں نے وہیں لکھا، وہیں مہر لگائی اور واپس کر دیا. کیا لکھا؟ انہوں نے جو لشکر کا امیر تھا اس کے علاوہ چند علماء کو، قاضی کے ہو، علماء کو ہو، مقرر کیا کہ آپ اس بات کی تحقیق کریں کہ یہ ملک اور یہ شہر اسلامی قاعدے قانون کے مطابق فتح کیے گئے یا اسلامی قاعدے قانون کے مطابق نہیں فتح کیے گئے. اگر اسلامی قاعدے قانون کے مطابق فتح نہیں کیے تو آپ حکم دیجئے امیر لشکر کو کہ وہ واپس نکل جاوے اور ان شہروں کو خالی کر دے. دیکھو آپ، یہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعدلوا، انصاف کرو، انصاف کی بات کرو. زیادہ لمبی بات نہیں، تفسیر ہے، تقریر نہیں ہے. اب ایک بات سنو. میرے پچھلے ہفتے ایک بات کہی تھی، مجھ سے نہیں لوٹا تھا. اللہ رب العزت حکومت جس کو عطا فرماتا ہے اس کو ایک ذمہ داری عطا فرماتا ہے کہ تو میری مخلوق کے درمیان انصاف کر اور تو میری مخلوق کو تکلیفوں سے بچا. یہ جب تک وہ اس کے مخلوق کے درمیان انصاف کرتا ہے جب تک حکومت باقی رہتی ہے. اور جب وہ انصاف نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوسروں کو، ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. حکومت چھین لی جاتی ہے اور ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو ناانصافی کی سزا یہ ہے کہ غیروں کو مسلط کیا جائے گا اور ان کو حکومت کسی قابلیت کی بنا پر نہیں ملی، ان کو حکومت کسی قابلیت کی بنا پر نہیں ملی بلکہ ہمیں سزا دینے کے لیے ان کو مسلط کیا. یہ سب حدیثی کی بات ہے. اگر آپ کو زیادہ تفصیل چاہیے تو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدو کی کتاب جزاء الاعمال پڑھ لیجیے، اعمال کا بدلہ. ہاں ہے. بس میں یہی بات ختم کرتا ہوں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی خبر رکھتا ہے. اور خبر رکھنے کا کیا مطلب؟ پھر وقت مقررہ پر اس کا بدلہ دے گا. برے کا بدلہ برا اور بھلے کا بدلہ بھلا. دیر چاہے ہو جاوے اندھیر نہیں.